الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يظل بها في النار أبعد بين المشرق والمغرب. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يرفع بها درج الجنة وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم علیہ السلام نے بولنے کے اندر اپنی احادیث میں بات کرنے کو بڑا اہم قرار دیا ہے کہ گفتگو کیسے کی جائے. ہم دنیا میں روزمرہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی اللہ نے عضو عطا فرمائے ہیں ان سارے اعضاء میں زبان ایک ایسا عضو ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور یا یوں کہہ لیں کہ جتنے بھی اللہ رب العزت نے عضو عطا فرمائے ہیں اور جن جن اعضاء سے غلطیاں اور گناہ صادر ہوتے ہیں تو ان میں زبان ایک ایسا عضو ہے کہ جس سے بہت زیادہ گناہ اور غلطیاں صادر ہوتی ہیں. جو جتنا زیادہ بولتا ہے بات کرتا ہے اتنا زیادہ ہی غلط باتیں اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے زبان کے لیے بڑے احکامات نازل فرمائے. قرآن کریم سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں. پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کریں. ایک وفد کے موقع پر ایک قبیلے کے سردار کو طے کرنے کے لیے امام الانبیاء کے پاس کچھ لوگ آئے. وہاں سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق نے مشورے میں الگ الگ شخص کو متعین کیا. ایک شخص کے بارے میں صدیق اکبر کا مشورہ تھا کہ قبیلے کا سردار اس کو بنایا جائے. اس کے مخالفت میں اپوزٹ میں ایک اور شخص کے بارے میں
عمر فاروق کا مشورہ تھا کہ اس کو قبیلے کا سردار بنایا جائے۔ اسی دوران مشورے کے دوران، گفتگو کے دوران ان دونوں حضرات شیخین کی آواز امام الانبیاء کے سامنے بلند ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فوری طور پر قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی کہ جب پیغمبر موجود ہو تو تمہاری آواز بلند نہ ہو، لا ترفعوا اصواتکم، زبان کے بول بلند نہ ہو، فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے بڑھ کر تمہاری آواز نہ ہو۔ کیسے؟ کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو تو آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، پیغمبر کو اپنی طرح کا ایک عام آدمی نہ سمجھو کہ اس کی دربار میں تم بے دھڑک بولنا شروع کر دو۔ اگر ایسا کرو گے تو تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تمہارے اعمال کو ایسا ضائع کرے گا تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ حضرات صحابہ کے بارے میں۔ صحابہ بھی کون؟ جو ابو بکر اور عمر کی شکل کے اندر ہے۔ ایک مقام صدیقیت پر سب سے افضل ستارہ ہے، تو دوسرا عمر فاروق، جس کے لیے کہا گیا میرے بعد نبوت کی دستار اگر سجنی ہوتی تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ نبوت کا بار اٹھا لیتے۔ ان دو حضرات کو یہ کہا گیا۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق اتنی آہستہ آواز میں بولتے تھے کہ رسول اللہ بار بار پوچھتے تھے ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑا اور اونچی آواز سے کہیں، پھر پوچھتے تھے۔ یعنی زبان کی بڑی اہمیت تھی، بولنے کا بڑا اہمیت رکھتا تھا کہ اگر بول بڑھ گئے تمہارے، مجلس کے آداب سے بڑھ گئے تو اللہ اعمال کو ضائع کرتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ تھلگ بیٹھے تھے اور اپنی زبان کو ایسے نکال کر مروڑ کر پکڑ رہے تھے اور ایسے مروڑ دے رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ ہمارے اعمال کا نقصان کرنے والی ہے، سب سے زیادہ ہمارے اعمال کو ختم کرنے والی ہے، وہ یہ زبان ہے۔ یہ بات وہ شخص کہہ رہا ہے جو مقام صدیقیت پر فائز ہے، یعنی انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے۔ قرآن کریم نے خود فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اللہ نے اس کائنات میں جن پر انعامات فرمائے پہلے نمبر پر نبی اور دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، اور صدیقین کے سردار ابو بکر صدیق ہیں۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء ہے، آخری نبی ہے اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایسے صدیق اکبر نبی کریم علیہ السلام کے بعد، انبیاء کے بعد اس امت میں اور اس کائنات میں سب سے افضل ترین شخص اور اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے ہیں کہ اس زبان سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مقام صدیقیت ایسا نہیں مل جاتا کہ بس کبھی سچ بول لیا کبھی نہیں، یعنی اس قدر مستقل سچ بولا، جیسے روایات میں آتا ہے آدمی ہمیشہ ما زال یکتم صدیقا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، حتی یکتم عند اللہ صدیق، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ سچا لکھا جاتا ہے۔ آپ صدیق تھے، صادق اور صدیق میں بھی فرق ہے۔ صادق کا مطلب ہے سچ بولنے والا، اور صدیق کا مطلب ہے جس نے کبھی تکذیب کی ہی نہ ہو، جس نے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہ بولا۔ تو یہ وہ صدیق اکبر ہے جس کی زبان سے ہمیشہ سچائی نکلتی تھی، اور وہ اپنی زبان کو پکڑ کر اس کے اوپر نوحہ کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زبان کو کس طرح بے دھڑک استعمال کرتے ہیں۔ 3 حدیثیں ہیں اور تینوں ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ابو ہریرہ، 3 سال رسول اللہ کی صحبت میں رہے اور امیر المؤمنین فی الحدیث کہلائے۔ یہ پہلی روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ صحابہ کا ایک عام معاملہ تھا۔ صحابہ کرام جب بھی کوئی بات بیان کرتے تھے تو اس بات کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے،
بعض اوقات الفاظ قسم اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اگر آپ کا سیرت سے مطالعہ رہا ہو تو صحابہ فرماتے تھے والذی نفسی بیدہ والذی بعثک بالحق، ہم قسم کھاتے ہیں اس اللہ کی جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا۔ حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ امام الانبیاء کا تذکرہ بیچ میں لائے اس بات کو مؤکد کرنے کے لیے، اور رسول اللہ جب کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو اس کی اہمیت کے لیے فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی ایمانیات میں دو چیزیں بڑی ہیں، ایک تو اللہ کی توحید ہے اور دوسرا یوم آخرت ہے۔ یوم آخرت، عقیدہ آخرت سے آدمی اس قدر ڈر جاتا ہے کہ پھر گناہوں کو ختم کرنا پڑتا ہے اس کو، کہ میں نے مرنا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ ایمانیات میں یہ دو بڑی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اس کو کیا چاہیے؟ فلیقل خیرا، کہ وہ خیر کی بات کرے، اچھائی کی بات کرے، بہتری کی بات کرے، اخلاق کی عمدگی کی بات کرے، او لا یصمت، یا اگر وہ بہتر بات نہیں کرتا، اس کی بات، اس کی زبان سے اچھے الفاظ نہیں نکلتے، وہ جب بھی بولتا ہے لوگوں کا دل دکھاتا ہے، تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، وہ جب بولتا ہے مذاق کرتا ہے، وہ جب بولتا ہے گالاں گلوچ کرتا ہے، تو فرمایا او لا یصمت، چاہیے کہ وہ خاموش رہے، بولے تو خیر بولے، اچھائی بولے، اگر بات کرنے میں اس سے اچھائی نہیں نکلتی تو پھر خاموش رہے، پھر بات ہی نہ کرے، اس کا خاموش رہنا ہی اس کے لیے بہتر عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو فرمایا والذی نفسی بیدہ محمد، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگ دو چیزوں کی ضمانت دے دو، دو چیزوں کی ضمانت دے دو، آزمان لیا الجنہ، تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ دو جبڑوں کے درمیان ایک گوشت کا لوتھڑا جس کو زبان کہا جاتا ہے، اس کی ضمانت دے دو مجھے کہ اس کو کبھی غلط استعمال نہیں کرے، اور دوسرا فرمایا کہ دو رانوں کے درمیان موجود شرمگاہ کی ضمانت دے دو۔ یہ دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر تمہیں جنت کے اندر داخل کر دوں۔ نہ کوئی اعمال کی بات کی، نہ کوئی بڑے وظائف کی بات کی، نہ کہا کہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھے، نہ 1,00,000 مرتبہ کلمے کی تلقین کی۔ دو چیزیں سمپل سی کہ زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، میں آپ کو جنت میں داخلے کے لیے ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ ضامن بنتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں ہاتھ سے پکڑوں گا ایسے شخص کو اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ زبان اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اسی کے لیے جنت کی ضمانت کا وعدہ کرا۔ یہ پہلی روایت میں نے آپ کو بیان کی۔ دوسری روایت بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت یہ ہے، فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمہ ما یتبین فیہا، کہ آدمی جب بھی کوئی بات کرتا ہے، ان العبد لا یتکلم بالکلمہ، کوئی بھی بات کرتا ہے، ما یتبین فیہا، جس کی حقیقت اس کو علم نہیں ہے، جس کی اوریجنل بات کا علم نہیں ہے، جس کی پکی بات کا علم نہیں ہے، ما یتبین فیہا، وہ جو کچھ بھی ہے وہ کہہ رہا ہے، کچی باتیں بھی اس میں آ گئی، افواہ سازی بھی اس میں آ گئی، سنی سنائی باتیں بھی اس میں آ گئی، اور ہر وہ بات آ گئی کہ جس کی حقیقت کا آدمی کو علم نہیں ہے۔ فرمایا یزل بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، وہ جہنم میں اس قدر دور پھینکا جائے گا، اتنی دور گہرائی میں پھینکا جائے گا جتنا مشرق اور مغرب کا درمیانی فاصلہ ہے، اتنے دور کے گڑھے کے اندر وہ جہنم میں ڈالا جائے۔ ہمارے معاشرے میں آج دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو حقیقت کا ایک بندے کو بھی پتہ نہیں ہوتا،
اصل سے ہی اوریجنل سے ہی غلط بات ایسی پھیلائی جاتی ہے کہ پورا ملک اس کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ اگر یوں کہہ لیں کہ 20% حقیقت ہوتی ہے اور 80% جو ہے وہ جھوٹ ہے تو کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض لوگوں کا روزگار اس بات سے وابستہ ہے کہ وہ کتنی سنسنی پھیلاتے ہیں، وہ کتنی سازش پھیلاتے ہیں، وہ کتنی غلط بیانیے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہمارے صحافی حضرات ہیں، سوشل میڈیا اینکر ہیں، پرسنز ہیں، یہ ٹی وی رپورٹرز ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کا ایک ماٹو ہوتا ہے کبھی ایک چیز کو پھیلا دینا ہے، چاہے اس کی حقیقت ہو یا نہ ہو، اس کی پشت پر ٹھوس بات ہو یا نہ ہو۔ اور اللہ معاف فرمائے یہ ان کا روزگار ہے، یعنی ایک جھوٹ کی بنیاد پر روزگار چلتا ہے۔ اگر احادیث کے ذخیرے کو یکجا کیا جائے، جمع کیا جائے، تو 80% جو ہے یہ صحافی حضرات کا بزنس اسی خبروں سے، اخباروں سے ختم ہو جاتا ہے کہ کون کون سی چیز بیان کر، کتنے لوگوں کے راز بریکنگ نیوز کہہ کر ظاہر کر دیے جاتے ہیں۔ وہ راز بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کا راز افشا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کتنے لوگوں کی باتیں، پرسنل باتیں وہ افشا کر دی جاتی ہیں، اور یہ روزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا روزگار چنا ہے، ایسا روزگار بنایا ہے۔ سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوتی ہیں ان کے اسی روزگار پر۔ یہ چیز اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان العبد لا يتكلم ما يتبين فيها، کہ جس کی حقیقت کا علم نہیں، جس کی کیفیت کا علم نہیں، اصل بات کا علم نہیں کہ بات کیا ہے، اور اس کو بیان کر دیا۔ فرمایا کہ مشرق و مغرب کے درمیان جتنی دوری ہے، اتنا بڑا گہرا کنواں، بڑا گہرا کھڈا کھودا جائے اور اسی کے اندر جہنم ہو تو اتنی دور اس شخص کو ڈالا جائے، یعنی اللہ کی رحمت سے کتنا دور ہو گیا۔ یظل بها فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کے درمیان کے خلا کی دوری کے برابر وہ جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ زبان کی بے لاد گفتگو کا نتیجہ ہے، بغیر نتیجے کے بات کرنا، بغیر سوچے سمجھے بات کرنا، جہاں سے آئی وہاں سے بات کرنا، جس انداز میں بات آئی اسی انداز میں بات کرنا، نہ حقیقت کا علم رکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع، ہر وہ بات جو سنے وہ آگے بیان کر دے، وہ کسی سے سنے بیان کر دے۔ ایسا آدمی جھوٹا ہے، وہ آدمی سچا ہے ہی نہیں، اور جو جھوٹا ہے اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو گناہوں میں سب سے سخت ناپسندیدہ گناہ جو ہے وہ جھوٹ۔ ہم زبان کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، زبان کے بول کو معمولی، یہ بڑی قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ آپ کی زبان سے نکل گئے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ دوبارہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، وہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو گئے۔ اچھائی ہے وہ درج ہوگی، برائی ہے وہ درج ہوگی۔ زبان کے اعمال کی بڑی قیمت ہے، بولنے کی بڑی قیمت۔ تیسری حدیث بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان العبد یتکلم من رضوان اللہ تعالی یرفع بها درجۃ الجنہ۔ بعض اوقات آدمی کوئی ایسی بات کرتا ہے، کوئی ایسی عمدگی والی بات، کوئی ایسی اچھائی والی بات، کوئی ایسی بہترین بات کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے دو لوگوں کے درمیان صلح ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے میاں بیوی کے رشتے میں مضبوطی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے خاندان ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے شخص کے لیے یرفع بها درجۃ الجنہ، اللہ جنت میں درجات کو بلند کرتا۔ بظاہر اس کو علم نہیں ہوتا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس شخص کو علم نہیں ہوتا کہ میں کیسی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کی بات اتنی بہترین ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ اللہ کو ایسی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کے جنت میں درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ جنت میں درجات، ایک تو جنت مل جائے یہی کافی ہے، اور پھر جنت میں درجات کا بلند ہو جانا وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا ان العبد لا یتکلم، اور بعض اوقات آدمی بات کرتا ہے
من سخط اللہ، کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے، جس سے اللہ رب العزت غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو فرمایا ایسی صورت میں آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم کی گہرائیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم دن میں کتنی باتیں کرتے ہیں، اگر ہم ہر روز اپنا مشاہدہ کریں، مراقبہ کریں، دن میں کتنی باتیں ایسی کرتے ہیں جو اللہ کی رضا والی ہیں، اور کتنی باتیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ دن میں کتنے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا، کتنی قوموں کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ گالم گلوچ کرتے ہیں۔ یہ سینکڑوں چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ یہ 3 حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، یہ تینوں حدیثیں زبان سے متعلق۔ عرب ایک عالم ہے، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، حدیث کے ایک جملے کو اپنی کتاب کا ٹائٹل دیا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھو۔ انہوں نے اس میں درجنوں حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کے آثار، تابعین، تبع تابعین کے واقعات نقل کیے کہ زبان بول کی کتنی اہمیت ہے، زبان کے بولنے کی کتنی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، بڑے بڑے اعمال تو نہیں ہوتے، مختصر سی نصیحتیں فرما دیں 2-3 تاکہ انہیں پہ عمل کروں اور کامیاب ہوں۔ آپ نے پہلی نصیحت جو شخص کو کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہ امسک علیک لسان، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ کبھی آپ کی زبان پہ قابو نہ ہو، کبھی زبان سے ایسے بول نہ نکلے جو دوسرے مسلمان کے لیے تکلیف کا سبب، ایذا کا سبب ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک قول منسوب ہے، فرمایا کہ جراحات السنان لها التیام فلا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر اور تلوار میں لگائے ہوئے زخم تو مٹ سکتے ہیں لیکن زبان کے لگائے ہوئے زخم کبھی نہیں مٹتے۔ یا اگر آدمی زبان سے ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس سے دوسرے انسان کے دل میں ہمیشہ رنجش پائی جاتی ہے، وہ ہمیشہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیر و تلوار سے اگر کسی کو کاٹ دیا جائے تو کچھ عرصے بعد وہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر زبان سے تکلیف مل جائے تو وہ ٹھیک ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ فرمایا دوسری چیز یہ ہے وَلْيَسْعَ فِي بَيْتِكَ وَلْيَسْعَكَ فِي بَيْتِكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو، فضول میں آوارہ گردی نہ کرو، مختلف لوگوں کے پاس جا کر بیٹھو نہ، اگر تم فارغ ہو جاؤ وَلْيَسْعَكَ فِي بَيْتِكَ، اپنے گھر کے اندر ٹھہرو۔ جب آدمی اپنے گھر میں جتنا زیادہ دیر گزارتا ہے اتنا ہی فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، باہر کے فتنوں سے اور گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز وَابْكِ عَلَىٰ عَيْنِكَ، اپنی آنکھوں کے ساتھ رونا سیکھ، اللہ کے دربار میں اپنی آنکھوں کے ساتھ رو کر آنسو بہاؤ۔ یہ کتنی بڑی حیرت کی بات ہے، وہ رب العالمین جو سمندروں کا مالک ہے، جس کے قبضے میں سمندر و دریا ہے پوری کائنات کی، وہ انسان کے ایک قطرے کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ آدمی ایک قطرہ تو بہا دے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف ایک قطرہ بہا دے، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے۔ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کو جہنم میں ایک چیز ڈالے گی اور لوگ اسی کے ذریعے منہ کے بل جو ہے وہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ هل يكب الناس على وجوههم، فرمایا کہ لوگوں کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، الا حصائد السنتهم، وہ کیا ہوگا؟ ان کی زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یعنی فرمایا کہ لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، ذکر و اذکار نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہاں جو چیز بیان کی رسول اللہ نے وہ اس حدیث میں یہ بیان کی کہ الا حصائد السنتهم، زبان کی کھیتی کی وجہ سے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اور زبان کی کھیتی سے مراد زبان کے کرتوت، زبان کے بول، کہ ان زبان کے بولوں سے انسان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ سینکڑوں باتیں ہم بلا تحقیق دن میں کر جاتے ہیں، جن کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہوتا،
جن کی اصل کا بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے ہم بات کر رہے ہیں، کیسے بات کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں ہم کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جو بے لاگ بولتا ہے، غلط بات بیان کرتا ہے، بغیر تحقیق کے بات کرتا ہے، سنی سنائی باتوں کو پھیلاتا ہے، سنسنیاں پھیلاتا ہے، لوگوں کے پردے فاش کر دیتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو اچھال دیتا ہے، اللہ ایسے آدمی کو جہنم میں ڈالے۔ آخری حدیث وہ بھی سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عز ثقلہ کفی بردا فی الجنہ، جس شخص نے کسی دکھی عورت کو، دکھیاری عورت کو تسلی کے الفاظ کہہ دیں، من عز ثقلہ، ثقلہ کہتے ہیں ایسی عورت کو کہ جس کا بچہ گم ہو جائے یا جس کا بچہ مر جائے، تو ایسی ماں بہت زیادہ غم میں ہوتی ہے، بڑی غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ فرمایا من عز ثقلہ، جس نے دکھ والی عورت کو تسلی دے دی، ایسی عورت جس کا بچہ گم ہو جائے، جس کا بچہ مر جائے، اس کو تسلی کے دو بول کہہ دیے، دو کلمات کہہ دیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کفی بردا فی الجنہ، اس کو جنت میں ایک پیش قیمت لباس پہنایا جائے گا، اور وہ لباس ایسا ہوگا کہ جس کا مقابلہ انبیاء کے لباسوں کے برابر، صرف تسلی کے کلمات کہہ دیے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہی تسلی کے کلمات اگر کسی انسان کے ساتھ، مرد کے ساتھ بھی کسی نے کر دیے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسا ہی بیش قیمت جو ہے وہ لباس پہنائیں گے جیسا اس عورت کے متعلق ہے۔ دو بول اگر آدمی تسلی کے کہہ دے، اچھائی کے کہہ دے، الفاظ کی بہتری کے کہہ دے، تو اللہ رب العزت کے ہاں کتنا بڑا اس کا ثواب ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اعمال کا بوجھ ہے، زبان کا بوجھ ہے، قیامت والے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ اعمال یہ نہیں ایک آدمی کے بھی 10,000 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا، دوسرے نے بھی 10,000 پڑھا، تو ان کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا، اور کسی کا کلمہ طیبہ ایک مرتبہ جو ہے وہ اتنا زیادہ بھاری ہو جائے گا کہ ادھر سے کلمہ کے اعمال کے رجسٹر لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت میں اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے اعمال کو اللہ بوجھل کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ کا بوجھل ہونا، اعمال کا بوجھل ہونا، وزنی ہونا، وہ زبان کی وجہ سے ہے۔ اگر زبان درست استعمال ہوئی تو یہ دن میں جتنی مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے بھی وظائف کریں گے ہر ایک کے وزن میں اضافہ ہوگا، ورنہ تعداد میں تو ہم جتنے بھی سارا دن بڑھا لیں، اگر زبان درست استعمال نہیں ہوئی تو پھر اللہ کے ہاں یہ اعمال بے وزن رہ جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔